ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ جو حضرت شیخ الہند کے بھی استاذ ہیں، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے دادا استاذ ہیں، وہ تشریف لائے دارالعلوم میں، تو ان کے استاد حضرت مولانا شیخ الہند نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو عرض کیا کہ حضرت استاذ محترم یہ بچہ جو ہے نا اس کو ہم سبق دیں اور کچھ ٹائم بعد سنیں تو یہ ایسے سناتے ہیں جیسے اس نے برسوں پہلے سے رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہو، تو اس پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے ان کے لیے دعا کی، سر پہ دست شفقت پھیرا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ انہوں نے کہا آپ طالب علم ہیں، میں بیعت نہیں کرتا، انشاءاللہ رب کریم آپ پر بہت کرم کرے گا، بیعت بعد میں، اس وقت اپنی تعلیمی سرگرمیوں پہ آپ توجہ دیں۔ رب کریم کو منظور کچھ اور تھا کہ بیعت ان کی کہاں ہونی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت حضرت گنگوہی رحمہ اللہ حج پر جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کے ہاتھوں خط بھیجا ان کے پیر طریقت حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو کہ آپ اپنے مرید مولانا گنگوہی کو فرمائیں کہ وہ مجھے بیعت کر لیں۔ تو جب خط وہاں گیا اور انہوں نے خط پیش کیا تو پتہ نہیں کیا اللہ رب العزت کو منظور تھا، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے خود بیعت فرما لی، یعنی جن کو کہہ رہے تھے کہ آپ میری بیعت کریں ان کے پیر نے ان کو بیعت فرمایا، تو بہت بڑی نسبت ملی۔ 6 ماہ حضرت کے پاس حج پر وہیں خدمت میں رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو بہت بڑا نام ہے اس دھرتی پہ، میں ان کی قبر پہ حاضر ہوا ہوں، جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے دورہ حدیث مکمل کیا اور عالم بن چکے اور افتاء کے مسند پر بیٹھنے لگے، اور اس وقت یہ ترتیب طے ہوئی کہ اب ان کی دستار بندی کا پروگرام ہوگا کہ ان کے سر پہ پگڑیاں باندھی جائیں گی، تو یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے استاذوں کے پاس گئے اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کو عرض کیا کہ استاذ محترم ہم میں کچھ نہیں ہے، آپ ہمارے سروں پہ پگڑیاں باندھیں گے، مدرسے کی بدنامی ہوگی کہ یہ تو نالائق ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے یہ ہمارے سروں پہ پگڑیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ان کے استاذ کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے کیا تم اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہو؟ آج تمہارے استاذ موجود ہیں اس لیے تم خود کو ایسے سمجھ رہے ہو کہ سورج موجود ہو تو چاند کی روشنی کم ہوتی ہے، جب تمہارے اساتذہ چلے جائیں گے اور تم دنیا میں پہنچو گے تو تم ہوں گے، تمہیں دنیا سلام کرے گی۔ اور واقعی یہ وقت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سے زائد کتب کو لکھنے والا، آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی تحریر میں رب کریم نے کتنی برکات عطا فرمائی تھی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا